الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 76 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جنگ تو سب کرتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، مگر اس جنگ سے مومن اور کافر کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ فی سبیل اللہ کی جو قید لگائی گئی ہے وہ بے معنی نہیں ہے بلکہ با معنی ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے ابنائے جنس پر تلوار اٹھاتا ہے تو توسیع ملک کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا ہے، قومی تفوق کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا ہے، تجارتی منڈیاں قائم کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا ہے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا ہے، اور دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ دنیا کے ایک بلند ترین مقصد کے لیے، ایک اہم ترین مقصد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، کلمہ توحید کی برتری اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے۔ اور اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت سے مراد شیطان ہے، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مومن اولیاء اللہ ہیں اور کافر یہ اولیاء الشیطان ہیں۔ کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے، اولیاء الشیطان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو، کفر کا غلبہ ہو، اور طاغوتی قوتیں برسر اقتدار آئیں، تاکہ دنیا میں کفر اور شرک خوب چمکے۔ کفر اور شرک چونکہ یہ شیطانی راہیں ہیں اور شیطان بھی ان کی خوب مدد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا ہے اور سخت کمزور ہے۔ ان کید الشیطان، شیطانی قید، شیطانی حیلہ۔ قید کے معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر کے یا حیلہ جوئی کے۔ قید کا لفظ یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر عام طور پر اس کا استعمال برے معنوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی، ہم نے انہیں تدبیر سکھائی۔ تو کبھی قید کا لفظ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ سخت کمزور ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔
لہٰذا تمہیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمت کر کے آگے بڑھو، ہمت کر کے اولیاء و شیطان سے قتال کرو، وہ خود تم سے پناہ مانگتے ہوئے بھاگے گا۔ اور کافروں کو بھی شیطانی تدابیر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بدر کی لڑائی کے دن شیطان نے کافروں سے کہا تھا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، آج تم غالب آؤ گے۔ اور پھر اسی طرح اس نے کہا تھا کہ انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو مدد کی یقین دہانی کرائی تھی کفار کو۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ پہنچے ہیں تو یہ الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے یعنی کافروں سے کہا کہ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو بتایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطانی حیلہ انتہائی کمزور ہے۔ اس آیت کریمہ میں شیطان کی تدبیر کو جو کمزور کہا گیا ہے، ضعیف کہا گیا ہے، یہ اسی صورت میں ہے جب دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، وہ آدمی جس کے مقابلے میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو۔ اگر اس کے عقیدے میں کھوٹ ہو، عقیدے میں خرابی ہو، تو پھر وہاں شیطانی حیلہ جوئی کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور بن سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لیے ہو، کسی نفسانی غرض سے نہ ہو، یہ دنیاوی غرض سے نہ ہو۔ پہلی شرط الذین آمنوا سے مستنبت ہے، اور دوسری شرط یقاتلون فی سبیل اللہ سے مستنبت ہے۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابل میں کمزور ہو۔ تو غرض آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔